أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويوم ينفخ في الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ففزع من فی السماوات، بس گھبرا اٹھیں گے جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، سوائے اس شخص کو جس کو اللہ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے آئیں گے ذلیل ہو کر، وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم خیال کرو گے کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کے چلنے کی طرح، صنع اللہ الذی، اللہ ہی کی کارگری ہے، اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو بنایا، انہ خبیر بما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ خبردار ہے. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لایا نیکی کر کے، فلہ خیر منہا، بس اس کے لیے بہتر ہوگا، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی گناہوں کے ساتھ آیا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، بس اوندے منہ ڈالا جائے گا آگ میں، هل تجزون الا ما كنتم تعملون، نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ
اللہ رب العزت نے ماقبل ذکر کیا کہ قیامت کے دن ہم سب کو فوج در فوج جمع کریں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں روک کر ان کی جماعت بندی ہوگی۔ اللہ پاک پوچھیں گے ان سے کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا حالانکہ تمہیں اس کی سمجھ ہی نہیں تھی، اور سمجھنے سے پہلے ہی تم نے اسے جھٹلا دیا، یا تم اسی طرح کرتے رہے ہو؟ ان پر بات ثابت ہو چکی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ضد اور عناد کو اپنے سے مقدم رکھا اور بغیر سمجھے ہی اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ تو ان لوگوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب ثابت ہو جائے گا، بس یہ بول نہ سکیں گے۔ اور دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ہی رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کو ہر چیز کو سامنے ظاہر کرنے کے لیے۔ اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، پس گھبراہٹ ہو جائے گی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نفخہ جو ہے کتنے قسم پر ہے، اس کے پہلے اس پر بات ہوتی ہے کہ نفخہ کتنے قسم پر ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ نفخہ دو قسم کا ہوگا، ایک نفخہ اولا اور ایک نفخہ ثانیہ۔ نفخہ اولا میں تمام انسانیت جتنی بھی ہوگی سب کو جو ہے فنا ہونا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ اور دوسرا جو ہے نفخہ ثانیہ، جس میں تمام کے تمام انسانیت جو ہے دوبارہ اللہ رب العزت انہیں زندہ کریں گے۔ انہیں نفخہ اولا اور ثانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اکثر کی یہی رائے ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نفخہ 4 قسم کا ہوگا، 2 قسم کے نفخے جو ہے اس میں وہ اضافی کرتے ہیں، ایک تو یہی 2، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک نفخہ فزع ہے جس کا یہاں ذکر ہے کہ نفخہ فزع میں گھبراہٹ ہوگی صرف اور صرف، اور وہ اللہ رب العزت یعنی نفخہ اولا سے تھوڑا پہلے مقدم ہوگا، اور دوسرا نفخہ جو یعنی وہ شمار کرتے ہیں وہ نفخہ ثانیہ سے تھوڑا مقدم ہوگا، اور اسے وہ کہتے ہیں کہ نفخہ زلزال، کہ جس دن جو ہے اللہ رب العزت زمین کی بنچاڑ جو ہے وہ زیادہ کر لیں گے، یعنی زمین ہلنے لگے گی زیادہ، تو اسے وہ نفخہ شمار کرتے ہیں۔ ہم دیگر سزائیں تو شمار کرتے ہیں، لیکن نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ صرف 2 شمار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، تو فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کے سارے افراد جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے وہ شخص جس پر اللہ رحم فرمائے، جسے اللہ چاہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص ایمان والا ہوگا وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا، ایمان اور ایمان صالحہ کے ساتھ اعمال صالحہ، کیونکہ یہ شرط ہے اس کے لیے۔ اور حدیث میں 10 بندوں کو جو ہے جن کا ذکر ہوا کہ 10 بندوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جمع کریں گے، وہ سارے بھی ہوں گے، اور انبیاء علیہم السلام اور انبیاء کے ساتھ جتنے بھی قربت والے ہوں گے، جس طرح صحابہ کرام ہیں، اسی طرح جو یعنی علماء ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب العزت اس دن گھبراہٹ سے اللہ رب العزت انہیں محفوظ کریں گے۔ اور پھر جنہوں نے دین پر کامل طریقے سے عمل کیا ہوگا انہیں بھی اللہ رب العزت اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے پھر جب گھبراہٹ کے شکار ہونے کے بعد جب حشر کے میدان کی طرف آئیں گے تو انتہائی عاجزی کرتے ہوئے آئیں گے، یعنی کوئی تکبر اور غرور میں نہیں آ سکے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو کہ وہ جو ہے کھڑے ہیں، یعنی جمے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ بادلوں کی طرح جو ہے وہ چل رہے ہوں گے۔ دوسری جگہ آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ روئی کی مانند جو ہے اڑتے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس پہاڑ کو، جس طرح اللہ کی کاریگری یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو کس طرح جو ہے رونما اور ایک کس طرح مضبوط چیز بنائی، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار ان پہاڑوں پر بھی ظاہر کریں گے، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ ہی کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو بنایا۔ جس طرح بنانے میں اللہ کی کاریگری ہے، اسی طرح اللہ انہیں ریزہ ریزہ بھی اللہ اپنی کاریگری سے ہی کرے گا۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً وہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کرتے ہو۔
تو انسان یہ سمجھے کہ میں جو ہے یعنی مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو حقیقی معنوں میں جس طرح اللہ رب العزت دیگر چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، اسی طرح انسان کے افعال اقوال ہر چیز پر اللہ رب العزت کی نظر ہے۔ ہر گناہ غیروں سے تو چھپ کے ہو سکتا ہے، ہر فرد سے چھپ کر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو ہے چھپ کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جس طرح حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام نے ایک مقام پر اونچی آواز سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر منع کیا، دوسری مقامات پر وارد ہے کہ اونچی آواز سے بھی ذکر کیا، لیکن ایک مقام پر صرف ترغیب دینے کے لیے فرمایا کہ لا تدعو، تم کسی بہرے کو اور اندھے کو نہیں پکار رہے، بلکہ اس ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع و بصیر ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے اصل چیز دعاؤں میں، اسی طرح ذکر و اذکار میں وہ اخفا ہے۔ اللہ ہمیں اخفا کی توفیق نصیب فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی کے ساتھ آیا، نیکی سے مراد یہاں ایمان ہے، فلہ خیر منہا، بس اس کے لیے وہ بہتر ہی ہوگا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اکثر صحابہ کرام اور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ جس کا خاتمہ ہوا، اللہ رب العزت قیامت کی ان گھبراہٹوں سے اللہ ان سے امن میں رکھیں گے، باقی اس کی سزا ہے تو اللہ رب العزت وہ سزا اس کی ویسے بھی پوری کریں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی گناہ کے ساتھ آئے، یہاں گناہ سے مراد کفر ہے، تکذیب ہے، فکبت وجوہہم فی النار، پس انہیں اوندے منہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور اللہ پھر فرمائیں گے کہ نہیں تمہیں بدلہ دیا گیا سوائے ان عملوں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا بس گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، سوائے اس شخص کو جسے اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے آئیں گے عاجزی کرتے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، خیال آپ کا ہوگا کہ یہ جمے ہوئے ہیں، وہی تمر مر السحاب، حالانکہ وہ اڑ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے جس طرح بادلوں کا چلنا ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ ہی کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً وہ خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، جو کرتے ہو تم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی کے ساتھ آیا تو بس اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی گناہ کے ساتھ آیا، فکبت، بس اوندے منہ ڈالا جائے گا، وجوہہم، ان کے منہ کے بل، فی النار، آگ میں، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا کہ نہیں تم بدلہ دیے گئے مگر ان عملوں کا جو تم کیا